آج کی ویڈیو ان تمام ماؤں بہنوں کے لیے ہے جن کی 12-13 سال کی بیٹی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی بھی 12-13 سال کی ہے تو پھر آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب ایک بچی آہستہ آہستہ دنیا داری کو سمجھنا شروع کرتی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدتی ہیں، انہیں اچھے اچھے اسکول میں پڑھاتی ہیں، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیں، کیا ہم اپنی بیٹیوں کو زندگی جینا بھی سکھا رہی ہیں؟ اس لیے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے بہت کام آ سکتی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 7 باتیں بتانے والی ہوں جو اگر ایک ماں نے وقت پر اپنی بیٹی کو نہ سکھائیں تو بعد میں شاید افسوس رہ جائے۔ اگر آپ بھی ایک ایسی ماں ہیں جو اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں، ان سے بات کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ شرما جاتی ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ زمانہ بہت بدل گیا ہے، اس لیے آپ کو اپنی بیٹی سے بات کرنے کا طریقہ بھی بدلنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کس طریقے سے سمجھا سکتی ہیں، اور وہ 7 اصول بھی بتاؤں گی۔ ماننا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اچھے اچھے اسکول میں پڑھائی کرواتی ہیں، یونیورسٹی میں، کالج میں ایڈمیشن کرواتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر ہم اپنی بیٹیوں کو ٹائم پر نہ سکھائیں تو بعد میں دنیا انہیں اپنے طریقے سے سکھاتی ہے، اور دنیا کا طریقہ یقین جانے بہت سخت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی سے اس طرح بات کریں کہ بیٹی، ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں میری ہر بات اچھی نہ لگے، سمجھ نہ آئے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب تم کہو گی امی نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیں، اس کے سر پہ یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، اس کو دلاسا دلائیں کہ آپ اس کی ماں نہیں دوست ہیں۔ ماں اور دوست دونوں مل کے بات کریں۔ جب ماں اور دوست ایک انداز میں بات کرتی ہیں تو یقین جانیں پھر صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی روح بھی سنے گی۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بتائیں کہ بیٹی، یاد رکھنا، دنیا میں ہر مسکراتا ہوا انسان تمہارا ہے رخواں نہیں ہوگا، اس لیے ہر وقت ہر کسی پر فوراً بھروسہ مت کرنا۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو، لیکن اپنی سمجھداری بھی ساتھ رکھنا۔ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے تو اسے پہلے سمجھنا، سننا، اچھے طریقے سے نوٹ کرنا اور پھر جواب دینا۔ دوسری بات، اپنی تعلیم کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ خوبصورت کپڑے ایک دن پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن علم اور ہنر پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ اپنی بیٹی کو پیار سے بیٹھ کر سکھائیں۔ تیسری بات، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا۔ اگر کبھی کوئی تمہیں ایسی بات کہے جو تمہیں غلط لگے تو سمجھداری کے ساتھ نہیں کہنا سیکھو۔ خاموش رہنا ہمیشہ اچھائی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان کی خاموشی کا بھی لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اپنی بیٹیوں کو نہیں کہنا بھی سکھائیں۔ چوتھی بات، گھر کے کام ضرور سیکھو، اس لیے نہیں کہ یہ صرف لڑکی کا کام ہے، بلکہ اس لیے کہ زندگی میں خود مختار انسان ہر جگہ کامیاب رہتا ہے۔ کھانا بنانا، چیزوں کی قدر کرنا، گھر سنبھالنا، یہ سب کمزوری نہیں، زندگی کی مہارتیں ہیں۔ پانچویں چیز، پیسوں کی قدر کرنا۔ ہر خواہش فوراً پوری ہونا ضروری نہیں۔ جو بچی کم وسائل میں بھی شکر کرنا سیکھ جاتی ہے، وہ بڑی ہو کر بھی زندگی کی مشکلوں سے نہیں گھبراتی۔ چھٹی بات، اپنی دوستیاں سوچ سمجھ کر کرنا۔ جو دوست تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، تمہیں بدتمیزی سکھائے، گھر والوں کے خلاف کرے یا غلط راستے پر لے جائے، وہ دوست نہیں، آزمائش ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تتلی نہ بنائیں کہ لوگ ان کے رنگ کی تعریف کرتے رہیں، بلکہ انہیں شہد کی مکھی بنائیں، جنہیں ڈسنا بھی آتا ہو، جو محنت بھی کرنا جانتی ہوں، جو اپنی قدر پہچانتی ہوں اور ضرورت پڑنے پر اپنی حفاظت کرنا بھی جانتی ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط بنائیں، اتنا قابل بنائیں کہ وہ کبھی کسی کم ظرف کا شکار نہ بنیں، کیونکہ زمانہ ہمیشہ پھولوں جیسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کانٹوں کے درمیان بھی راستہ بنانا پڑتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بیٹیاں کمزور نہیں ہوتیں، انہیں کمزور بنا دیا جاتا ہے جب انہیں صرف برداشت کرنا سکھایا جائے، اپنی حفاظت کرنا نہ سکھایا جائے، حق کے لیے بولنا نہ سکھایا جائے۔ اور آج میں اس ویڈیو میں اپنی بیٹی کے لیے بھی پیغام چھوڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ میری اپنی ماں اگر زندہ ہوتی تو شاید میرے ماتھے کو چوم کر کہتی، بیٹی، زندگی سمندر ہے اور بیٹی ایک کشتی۔
کشتی کو صرف چلانا کافی نہیں ہوتا، طوفان کا سامنا کرنا بھی آنا چاہیے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو صرف خوبصورت نہ بنائیں، انہیں مضبوط بھی بنائیں۔ صرف برداشت کرنا نہ سکھائیں، صحیح وقت پر نہیں کہنا بھی سکھائیں۔ صرف دوسروں کا سہارا بننا نہ سکھائیں، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بھی سکھائیں۔ کیونکہ جب زندگی کے سمندر میں طوفان آتا ہے نا، تو کمزور کشتیوں پر سب سے پہلے ضرب لگتی ہے۔ لیکن ماں کی دی ہوئی تربیت وہ لنگر ہے جو زندگی کے بڑے سے بڑے طوفانوں میں بھی بیٹی کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ دیکھیں بہنوں، میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ آپ کو سمجھانا تھا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سدا نہ بلبل باغ اندر تے سدا نہ موج بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نیجے ساتھ نبھانا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو آج وقت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اپنی بیٹی کے سر پہ موجود ہیں، آپ کا سایہ آپ کی بیٹیوں کے سر پہ محفوظ ہے، تو یہ وقت ضائع نہ کریں۔ اپنی بیٹیوں کو نہیں کہنا سکھائیں۔ نہیں کہنا بہت ضروری ہے۔ ہر بات مان لینا اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی کو بات غلط لگتی ہے تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھا کریں کہ بیٹا اگر آپ کے دل کو کوئی بات سوٹ نہیں کرتی، اچھی نہیں لگتی، تو آپ ایزیلی نو کہہ سکتی ہو، نہیں کہہ سکتی ہو۔ نہیں کہنا کوئی بری بات نہیں، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ اپنی بیٹیوں کو غصہ نہ کیا کریں کہ آپ نے نہیں کیوں بولا، بلکہ ان کے دل کی بات پوچھا کریں کہ بیٹی اگر آپ نے نہیں کہا ہے تو پھر کیوں کہا ہے۔ اس سے آپ کی بیٹی کے فیصلوں کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی بیٹی کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ جب آپ کی بیٹی نہیں کہنا سیکھ جائے گی تو یقین جانیں آپ کی بیٹی بہت سمجھدار ہو جائے گی، کیونکہ اسے صحیح اور غلط کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ دوسری بات، اپنی بیٹی کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی ضرور سکھائیں۔ ضروری نہیں کہ صرف سلائی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی آن لائن کام سکھا دیں یا کوئی بھی اچھا سا ہنر سکھائیں، کیونکہ ہنر انسان کو اعتماد دیتا ہے۔ اپنی بیٹی کو پیسے کی قدر کرنا بھی سکھائیں۔ کبھی اسے سمجھائیں کہ بیٹی حالات اگر برے ہوں تو ان سے کیسے سمجھوتا کرنا ہے، اگر برے حالات ہیں تو ان سے کیسے بچنا ہے، کیسے گزارا کرنا ہے اور کیسے صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ جب آپ اپنی بیٹی کو چھوٹی چھوٹی باتیں آہستہ آہستہ روزانہ سمجھانا شروع کر دیں گی نا، تو یقین جانیں آپ کی بیٹی کی دنیا سنور جائے گی۔ اپنی بیٹی کو کوشش کریں کہ یہ اپنے کام خود کرے، اپنا بستر خود سیٹ کرے، اپنی الماری کو خود ترتیب کے ساتھ سنبھالے، اس میں کپڑے ترتیب کے ساتھ رکھے، اپنے کھانے کے برتن خود اٹھائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بعد میں بہت کام آتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو اپنی عزت کی حفاظت کرنا سکھائیں۔ اسے بتائیں کہ ہر ہنس کر بات کرنے والا انسان اس کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اس کا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، اس لیے اپنی بیٹی کو سمجھایا کریں، ہر تعریف کرنے والا انسان خیر خواہ نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں کو سمجھنے میں جلدی نہ کریں۔ اپنی بیٹی کی بات بھی سنا کریں۔ صرف یہ نہ پوچھیں آج کیا ہوا، بلکہ یہ بھی پوچھیں کہ آج تمہارا دن کیسا گزرا، کیونکہ کبھی کبھی بچوں کو نصیحت سے زیادہ سننے والے کان بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اللہ کے قریب بھی لائیں، اپنی بیٹیوں کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا سکھائیں، نماز پڑھنا سکھائیں، دعائیں سکھائیں، سچ بولنا سکھائیں، ایمانت داری سکھائیں۔ یہ ایسی دولت ہے جو دنیا کا کوئی انسان نہیں چھین سکتا۔ بیٹیوں کا خود مختار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے سانپوں کی بستیوں میں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ماں سے میری یہی درخواست ہے کہ اپنی بیٹی کو صرف اچھے کپڑے نہ پہنائیں، صرف موبائل استعمال کرنا نہ سکھائیں، صرف اچھی تعلیم نہ دلائیں، بلکہ ایسا اعتماد دیں، ایسا کردار دیں اور ایسی تربیت دیں کہ اگر کل کو زندگی میں مشکل وقت بھی آئے تو وہ ٹوٹنے کی بجائے سمجھداری سے فیصلہ کرنا جانتی ہو، مشکل وقت میں خود پر بھروسہ کرنا جانتی ہو۔ یہ سب کچھ ایک ماں ہی سمجھا سکتی ہے، کیونکہ ماں صرف
جنم نہیں دیتی، کردار بھی بناتی ہے۔ جو بیٹی کو زندگی سکھا دے وہی اصل ماں کہلاتی ہے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور ماں کی تربیت بیٹی کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ بیٹی کو صرف پروں کی نہیں، ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمت دنیا نہیں، صرف ایک ماں دے سکتی ہے۔ ماں اگر وقت پر بیٹی کا ہاتھ تھام لے تو زندگی کے بہت سے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ کپڑے، زیور اور دولت ایک دن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کی دی ہوئی تربیت زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ ماں صرف بچے کو چلنا نہیں سکھاتی، اگر چاہے تو اسے زندگی میں سنبھل کر چلنا بھی سکھا سکتی ہے۔ ایک دن بیٹی بڑی ہو جائے گی، لیکن ماں کی دی ہوئی تربیت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بیٹی کو سونے کے زیور نہ بھی ملیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کردار کا زیور مل جائے تو وہ پوری زندگی امیر رہتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی وراثت زمین یا دولت نہیں، بلکہ ایک ماں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، جو نسلوں تک زندہ رہتی ہے۔ کاش ہر ماں اپنی بیٹی کو صرف جینا نہیں بلکہ عزت جینا بھی سکھائے۔ اگر میری ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہو تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آج آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا اور کیا نوٹس کیا، اور اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ نے کیا سیکھا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔